فرائض الرسالہ سورۃ الصاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إنما أنا منذر وما من هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ آدھا پڑھا ہے میرے خیال میں، یہ پڑھا نہیں ہے، پڑھا ہے کل کا پڑھا ہوا ہے۔ عجیب بات ہے، تم نہیں آئے تو اس کا منع ہے کہ سبق نہیں پڑھا ہے۔ لا حول قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو ہم نے پڑھی ہیں، سورۃ صاد کے اندر کے پہلے انبیاء علیہم السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے جنت کی صفتیں اور جنت والوں کی صفتوں کا ذکر فرمایا کہ جو انبیاء کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ان کے حکم پہ چلتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتیں پیدا فرمائی ہیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے۔ جنت اور جنت والوں کے ذکر کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا اشقیاء کا، دوزخ اور دوزخ والے جو ہیں، جو انبیاء کے منکر ہیں۔ اللہ کے نافرمان ہیں، طاغین ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم، اور جہنم میں پھر انہیں انواع کے عذاب ملیں گے، انہیں پینے کے لیے گرم پانی ہوگا یا پیپ ہوگی، اور اسی قسم کی اور بھی کئی بلائیں ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ذکر کیا تھا کہ جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو ان کے آپس میں بھی جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ایک جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جو مطبوعین ہیں، ایک وہ ہیں جو تابع ہیں۔
یعنی ایک وہ ہیں جو سردار ہیں، ایک ان کے تابع ہیں، ان کے بھی جہنم میں جھگڑے ہوں گے۔ وہ کہیں گے تم نے ہمیں برباد کیا ہے، اور وہ کہیں گے تم نے ہمیں برباد کیا ہے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہے کہ وہ دونوں جہنم میں ہوں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان مشرکین کے خیال میں یہ بات آئے گی کہ بھی دنیا میں جن کو ہم برا کہتے تھے اور بڑا ان کے بارے میں ہم غلط یقین رکھتے تھے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، یا تو وہ جہنم میں ہیں اور ہماری آنکھ چوک گئی ہے، یا وہ جہنم میں نہیں ہیں۔ تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ جو جہنم سے محفوظ ہیں، جو ایمان لائے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں کے ساتھ جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو جہل جہنم میں جب ہوگا تو وہ کہے گا کہ مالی لا ارا بلالا و عمارا و صہیبا، کہ بھی بلال، عمار، صہیب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان کو بتایا جائے گا کہ وہ جنت میں ہیں اور تم جہنم میں ہو، اور پھر وہ مکالمہ ہوگا کہ ونادى اصحاب الجنت اصحاب النار، کہ اللہ حکم دیں گے جنت والوں کو کہ اب تم ان کے ساتھ براہ راست بات کرو۔ تو جنت والے ان سے کہیں گے کہ ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کہ ہمارے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا جنت کا ہمیں تو مل گئی، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا تمہیں مل گئی کہ نہیں ملے؟ فأذن مؤذن بینہم، ان کے درمیان میں اطلاع دینے والا اطلاع دے گا، بولنے والا بولے گا، اعلان والا اعلان کرے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین، دفع کریں ان کو، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے، حد سے گزرنے والے۔ اب آخر میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے مدنی آپ ان کو بتا دیں کہ جنت جہنم یہ سارے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، مجھے تو اللہ نے ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ قل انما انا منذر، آپ ان کو بتلا دیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کہ جو کفر کرے گا اس کے لیے سزا ہے، جہنم ہے۔ میرے ذمہ تو صرف یہی ہے کہ ایمان لانے والوں کو خوشخبری دوں اور کفار کو ڈراؤں اللہ کے عذاب سے۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی حاکم مگر اللہ، جو وحدہ لا شریک ہے، جو زبردست ہے، زور والا ہے، قہار ہے۔ یہ تو سب اس کے ذمہ ہے، میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ میں ڈرا دوں۔ اور اس رب کی صفت یہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور جو ان کے درمیان میں چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان میں جتنی مخلوق ہے ان کا مالک بھی اللہ ہے، متصرف بھی اللہ ہے، ان کے جلانے والا، ان کے مارنے والا، ان کو زندگی دینے والا، رزق دینے والا، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے۔ اللہ عزیز، جو غالب ہے، جو قدرت والا ہے، الغفار، اور جو بندے اس کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں، وہ بہت بڑا بخشنے والا ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتائیں کہ یہ قرآن جو اللہ نے مجھ پہ بھیجا ہے یہ بڑی عظیم الشان خبر ہے۔ عظیم الشان خبر دینے والا، یاد رکھو نبا کا معنی بھی خبر ہوتا ہے، اور وہ خبر جو بڑی اہمیت والی خبر ہو۔ عام خبر کو خبر کہتے ہیں، لیکن جو اہمیت والی خبر ہو، ذالک من انباء الغیب، اللہ فرماتے ہیں یہ غیب کی بڑی اہم خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کے ذریعے دیتے ہیں۔ جیسے قرآن کہتے ہیں اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یہ سوال کرتے ہیں اس بات سے جو بڑی خبر ہے، یعنی قیامت کے بارے میں۔
اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دیں قل هو نبأ عظیم، یہ اللہ کا قرآن جو ہے بہت عظیم خبر ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ رسالت جو ہے اللہ کا نبی بنا کے بھیجنا، رسول بنا کے بھیجنا، یہ بڑی عظیم خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، تم قرآن سے بھی غافل ہو، اللہ کے نبی سے بھی غافل ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظالمو غور کرو، مجھے کیا پتا ہو سکتا تھا کہ ملأ الاعلی میں ملائکہ کے بارے میں کیا باتیں ہیں، آدم کے بارے میں کیا باتیں ہیں۔ اللہ نے آدم کے بارے میں سجدے کا حکم دیا، ملأ اعلی کی باتوں کا مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے اگر میں نبی نہ ہوتا۔ میں خبریں دے رہا ہوں تو مانا کہ یہ خبر اللہ کی وحی سے ہے، اور اللہ کی وحی جو ہے وہ اللہ کے پیغمبروں پہ آتی ہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، یعنی یختصمون کا معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا، ویسے اس کا معنی بات کرنا بھی ہوتا ہے، سوال کرنا بھی ہوتا ہے۔ ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ وحی ہے جو اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، ہاں میں مگر ڈرانے والا، کھلا ڈرانے والا۔ لیکن یاد رکھو نذیر کا معنی وہ ڈرانے والا جس کے دل میں ہمدردی بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے۔ ڈرانے والا تو دشمن بھی ڈرانے والا ہوتا ہے، سانپ بھی ڈرانے والا ہوتا ہے، لیکن پیغمبر کے ڈرانے کا معنی یہ ہے پیغمبر چاہتے ہیں کہ امت جہنم سے بچ جائے، ان کو اللہ جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے۔ تو جس کے اندر ہمدردی ہوگی وہ انذار ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے ہر امت میں پیغمبر بھیجے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ اب مفسر فرماتے ہیں یقول تعالی آمن رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول للکفار باللہ المشرکین بی المکذبین لرسولہ انما انا منذر لست کما تزعمون۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں، اللہ حکم دیتے ہیں اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کافروں کو بتائیں، مشرکوں کو بتائیں، تکذیب کرنے والوں کو بتائیں کہ بدبختو میں تو ڈرانے والا ہوں، وہ نہیں جو تم خیال کرتے ہو نعوذ باللہ کہ میں شاعر ہوں یا ساحر ہوں یا مجنون ہوں یا کاہن ہوں، نانا انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار۔ اے ہوا وحدہ قد کان کل شیء وغلبہ، اور حاکم اسی کی ذات ہے جو ہر چیز پہ غالب ہے، جو زور والا ہے، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اے ہوا مالک و جمیع الزار وصرف النبی، وہ ہر چیز کا مالک، آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے۔ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں ملائکہ ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، تمام مخلوق کا مالک اللہ تعالی ہے، اور اسی کی ذات متصرف ہے، اسی کی ذات ان کے اندر اپنا حکم نافذ فرماتی ہے۔ العزیز الغفار، وہ بڑا غالب ہے، زور والا ہے، لیکن قدرت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، غلبے کے ساتھ بخشنے والا بھی ہے اگر کوئی رجوع کرے۔ اے غفار معظمت ہی و عزت ہی، وہ بخشنے والا ہے، حالانکہ اس کے بعد عزت بھی ہے، غلبہ بھی ہے، طاقت بھی ہے۔ قل هو نبأ عظیم، اے خبر عظیم و شان بلیغ و ارسال اللہ تعالی الیکم، آپ ان کو بتا دیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بڑی عظیم الشان بات ہے کہ اللہ نے تم میں سے تمہاری طرف پیغمبر بھیجا، رسول بھیجا تم کو ڈرانے کے لیے۔ انتم عنہ معرضون،
اے غافلون، لیکن تم قرآن سے بھی غافل ہو، اللہ کے پیغمبر سے بھی غافل ہو، منہ پھیرنے والے ہو۔ قال مجاہد شریح القاضی وسدی فی قولی عز وجل قل هو نبأ عظیم یعنی القرآن۔ حضرت مجاہد، حضرت شریح القاضی، حضرت سدی فرماتی ہیں کہ نبأ عظیم، بہت بڑی خبر، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ وقوله تبارک و تعالی ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون أي لولا الوحي من أين كنت أدري باختلاف الملأ الأعلى في شأن آدم علیہ السلام۔ یعنی اللہ کے پیغمبر نے بتلایا کہ ظالموں دیکھو، میں مکے میں پیدا ہوا، مکے میں زندگی گزاری، لبثت فیکم من عمری، میں نے اپنی عمر کے 40 سال تمہارے اندر گزارے، نہ میرے اسفار ہیں، نہ میں نے کہیں سے تعلیم حاصل کی، نہ اور کوئی دنیا میں خبر دینے کا ذریعہ ہے، اور پھر میں آسمانوں کی خبریں دیتا ہوں، ملائکہ کی خبریں، آدم کی خبریں، اللہ نے جو آدم کے بارے میں حکم دیا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ خبریں اللہ مجھے وحی سے دیتی ہیں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا سچا نبی۔ کیوں؟ اور تو کوئی ذریعہ نہیں ہے نا، آسمان کی خبریں کون دے سکتا ہے؟ فرماتے لولا الوحی، اگر وحی نہ ہوتی، اگر میرے اوپر اللہ وحی نہ بھیجے، من این کنت ادری، مجھے کیا پتا ہوتا کہ ملأ الاعلی میں کیا اختلاف ہوا ہے۔ جب اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب اللہ نے ملائکہ سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ اس کو بھیجیں گے جو زمین میں فساد کریں گے، خون بہائیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کہنے والے، تیری تقدیس کرنے والے، تیرا حمد کرنے والے۔ اللہ فرمائیں گے انی اعلم ما لا تعلمون، یہ اللہ کی اور ملائکہ کی بات ہے، اگر میں نبی نہ ہوتا تو تمہیں کہاں سے خبر دیتا، مجھے کیا پتا ہو سکتا تھا ایسی باتوں۔ یعنی فی شان آدم علیہ الصلوۃ والسلام اطلاع ابلیس مسجود له وحاجته ربه تفسیرہ علیہ۔ اب جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے ملائکہ جب میں آدم کو پیدا فرما لوں اس میں روح پھونک دوں تم اس کے سجدہ کرو، سب سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابلیس نے تکبر کیا، ابلیس نے اکڑ دکھائی، ابلیس نے فخر کیا، ابلیس نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا۔ یہ ساری خبریں ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، اگر میں نبی نہ ہوتا تو یہ خبریں کہاں سے دیتا۔ یہاں فرماتی ہیں اس کے بعد وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سعيد مولا بني هاشم حدثنا جهد بن اليمامي عن يحيى بن ابي كثير عن زيد بن سلام النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عائش عن مالك بن يخام رضي الله تعالى عنه قال اهتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى كرن الشمس فخرج سريعا وسبب صلى الله وجوز بصلاته ولما سلم قال كما أنتم ثم أقبل إلينا فقال۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو باہر آنے میں دیر ہو گئی فجر کی نماز کے لیے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ سورج نکل آئے گا، اتنا یعنی روشنی پھیلنے والی تھی۔ ہم حیران ہو گئے، خدا خیر کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا دیر کیوں ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھا تو حضور تشریف لے آئے، ثم اقبل علینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فصوب بالصلاۃ، آپ نے نماز کو حکم دیا کھڑا ہونے کا، وصلی، نماز پڑھی، وتجود فی صلاۃ، اور آپ نے نماز میں مختصر قرات فرمائی، یعنی لمبی قرات نہیں کی۔ فلما سلم، جب سلام پھیرا، قال کما انتم، آپ نے فرمایا بیٹھے رہو، جیسے تم بیٹھے اسی طرح بیٹھے رہو۔ ثم اقبل الینا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال انی قمت من الليل فصليت ما قدر لي وقمت فنعست في صلاتي حتى استيقظت انا بربي عز وجل في احسن سورة فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري يا رب،
اعادها ثلاثا. حضور نے فرمایا کہ انی قمت من اللیل، رات میں تہجد کے لیے نماز پڑھتا رہا، جتنا اللہ نے چاہا پھر مجھے نیند آئی. فناست فی صلاتی، مجھے نیند کی حالت میں اونگ نے لے لیا. حتی استيقظت، پھر اس کے بعد میں بیدار ہوا. تو اسی نیند اور بیداری کی کیفیت میں نے دیکھا کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ اپنے شان والے جمال و کمال کے ساتھ میرے سامنے ہیں. وقال یا محمد، اور اللہ مجھے فرماتے ہیں محمد مصطفیٰ تدری، کیا تمہیں پتہ ہے کہ ملائکہ اعلیٰ میں کس بات کا جھگڑا ہو رہا ہے؟ قلت لا ادری یا رب، میں نے کہا یا اللہ میں نہیں جانتا کہ ملائکہ آپس میں کس بات کا مکالمہ کر رہے ہیں. اللہ نے 3 دفعہ فرمایا اور میں نے بھی 3 دفعہ کہا. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري فتجلى لي كل شيء. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہتھیلی جو تھی میرے 2 کندھوں کے درمیان میں رکھی. جیسے اس کی شان کو زیبا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں، ہمارا ایمان ہے بغیر کسی تعطیل کے، بغیر کسی تمثیل کے، بغیر کسی تشبیہ کے. اب حتیٰ کہ حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ میں نے ہاتھ کی ٹھنڈک محسوس کی، میرے سینے میں وہ ٹھنڈک آئی. فتجلی لی کل شیء، ہر چیز مجھ پہ روشن ہو گئی. وعرفت فقال یا محمد، اب ہر چیز میرے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا میرا محمد مصطفیٰ اب بتاؤ کہ ملائکہ اعلیٰ میں ملائکہ کس بات کے مکالمہ کریں؟ قلت الکفارات، کہ ملائکہ ان چیزوں میں بحث کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، کفارہ بن جاتی ہیں. قال وما الکفارات، وہ کفارات کیا ہیں؟ قلت نقل الاقدام الى الجماعات، کہ جماعت کے حاضر ہونے کے لیے جب بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے اس کے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے اور اس کے گناہ جو ہیں وہ گر جاتے ہیں. والجلوس فی المساجد بعد الصلوات، اور جو لوگ نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھے ہیں، مغرب پڑھ لی ہے اب مسجد میں بیٹھے ہیں کہ عشاء پڑھیں گے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی گناہوں کو مٹانے والی ہیں. وَإِسْبَاغَ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْكَرِيهَاتِ، اور پوری طرح وضو کرنا عند الکریہات، کیا مانا؟ مشقت کے وقت میں کہ ٹھنڈ ہے زبردست لیکن وہ اچھی طرح وضو کر رہا ہے کہ کوئی جگہ میری جو ہے خالی نہ رہ جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی گناہوں کے مٹانے والی ہیں. قال وما الدرجات، اور کون سی چیزیں ہیں جو بندے کی نیکی میں درجات کو بلند کرنے والی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں میں نے کہا اطعام الطعام، مسکینوں کو کھانا کھلانا. ولین الکلام، دوسروں کے ساتھ محبت سے بات کرنا. والصلاۃ والناس نعام، اور اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں. یہ چیزیں ہیں جو بندے کے درجات کو بلند کر دیتی ہیں. قال صل، اللہ نے فرمایا اچھا مانگ محمد مصطفیٰ کیا مانگتے؟ قل تو پھر میں نے دعا مانگی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے خیرات اور منکرات کا ہٹنا بچنا، مساکین کی محبت، مغفرت اور رحمت مانگی. وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً بِقَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور یا اللہ جب آپ کسی قوم پہ آزمائش ڈالنا چاہیں، فتنہ ڈالنا چاہیں تو مجھے اس فتنے سے محفوظ فرما لیں. وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ، اور میں آپ کی محبت مانگتا ہوں اور آپ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتا ہوں. وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ، اور وہ عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرے قریب کرنے والی ہو. وقال إنها حق فادرسوها وتعلموها، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ حق ہے جو میں نے بتلایا ہے، اس کو پڑھو بھی اور یاد بھی رکھو اور سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. وهو حدیث من عامل مشهور جعله يقظة فقد غلط وهو في السنن من طرق. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور نے یہ جاگتے میں دیکھا نہیں، اصل بات یہ ہے نیند میں دیکھا. تو حدیث المنام جو ہے یہی مشہور ہے.
وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذي من حديث حذيفة بن عبد الله اليمامي به وقال الحسن صحيح ولذا الاقسام المذكور في القرآن فإن هذا قد فسر وما الاقسام الذي في القرآن قد فسر بعد هذا وقوله تبارك وتعالى. اور قرآن میں جو جھگڑے کا ذکر ہے وہ الگ ہے. وہ تھا حضرت آدم کی پیدائش، پھر آدم کا سجدہ، ابلیس کا انکار، وہ جھگڑا الگ ہے. یہ مکالمہ ہے کفارات میں کہ کون سی چیزیں ہیں جو بندے کے گناہوں کو بٹا دیتی ہیں اور کون سے عمل ہیں جو درجات کو بلند کر دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو جتنے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح جب آدمی وضو کرتا ہے یا مسجد میں نماز کے بعد انتظار میں بیٹھتے، یہ چیزیں گناہوں کو مٹانے والی. اور بندہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے اور ہر کسی سے محبت سے اور پیار سے بات کرتا ہے، اور رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتا ہے، یہ چیزیں درجات کو بلند کرنے والی. اذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے. الحمدللہ یہ آیات جو ہیں آپ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. تھوڑا تھوڑا آیات میں فرق ہے اسلوب بیان. وہاں جو آیت ہے وہاں ذکر ہے کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وہاں ذکر ہے لفظ خلیفہ کا. اور یہاں ذکر ہے انی خالق بشرا من طین کہ میں ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے. تو اللہ نے آدم کو خلیفہ بھی کہا ہے، بشر بھی کہا ہے، آدم بھی کہا ہے، انسان بھی کہا ہے. یاد
یا آدم اسکن، آدم کا نام آیا. سب سے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ کون ہے؟ وہ آدم ہے. تو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ آدم انسان، بشر، خلیفہ ایک حضرت آدم کے نام ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے جیسے جاہل کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں ہوتے. یہ ایک بڑا فتنہ ہے نا کہ اللہ کا نبی نور ہے، بشر نہیں، بشر نہیں، بشر. انا للہ، تو بندہ کافر ہو جائے. اگر لفظ بشر توہین ہوتا اللہ کبھی اپنے انبیاء کو بشر نہ کہتا. آدم کو بھی اللہ نے بشر کہا، اور اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا کہ آپ بھی اعلان کر دیں، وعدے کر دیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں. اسی طرح سارے قرآن میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں، رسول بھیجے ہیں، سب بشر ہیں، انسان ہیں، اولاد آدم میں ہیں، اور سارے مرد ہیں. ہم نے نہ تو کسی جن کو نبی بنایا، نہ فرشتے کو بنایا، نہ کسی عورت کو نبی بنایا. ایک بات یہ یاد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے تین، یہاں لفظ ہے تین، انی خالق بشرا من تین. تین مانا مٹی. اچھا کسی جگہ لفظ ہے تراب کا، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب، وہاں لفظ تراب ہے، وہ بھی مانا مٹی. اچھا کسی جگہ لفظ آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا صلصال، کہیں لفظ آتا ہے حمأ مسنون. یاد رکھیں تو یہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ پہلے مٹی ہوتی ہے، پھر پانی ڈالا گیا، گوندا گیا، پھر جناب وہ مٹی جو ہے اس میں یعنی ایک دوسرے کو تماسک آ گیا، پھر مٹی جم گئی، پھر خشک ہوئی، پھر پکائی گئی، پھر اس میں آواز پیدا ہو گئی. یہ سارے مٹی کی قسمیں ہیں، اس کے مراحل ہیں. پہلے مٹی تھی، پھر گارا بن گیا، گارا بن کے سوکھ گیا، پھر آگ میں پک گیا. یہ سارے اس کے، آپ نے دیکھا نہیں اینٹیں لوگ بناتے ہیں تو پہلے تو مٹی ہوتی ہے نا، مٹی میں پانی ڈالتے ہیں، بنانے کے بعد پھر اس کو سانچے میں ڈالتے ہیں، پھر اس کو سکھاتے ہیں، سکھانے کے بعد بھٹی میں آگ میں پکاتے ہیں. ہے تو وہی مٹی. اور دوسری بات قرآن نے یہ کہا کہ ہم نے حکم دیا کہ جب آدم کو میں پیدا کروں اور اس میں اپنی طرف سے جان ڈال دوں، روح ڈال دوں، تو اس کو سجدہ کریں. لیکن یاد رکھو یہ معنی نہیں ہوتا ہے کہ جب آدم میں روح ڈالا جائے آدم اٹھ کے بیٹھے تم سارے سجدے میں گر جاؤ. یہ بات نہیں ہوتی. بات کو سمجھا کریں، لوگوں کو مغالطہ لگ جاتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ حکم دیتے ہیں ہو جا، ہو گیا. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے حکم دیا ہو جا بس فوری ہو گیا. یہ بھی غلط فہمی ہے. یاد رکھو، لوگوں کو سمجھنے میں غلطی لگتی ہے. دو چیزیں ہیں، دو عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے. یاد رکھو، عالم امر میں جب اللہ حکم دیں گے ہو جا تو فوراً ہو جاتا ہے. عالم خلق میں جب اللہ حکم دیں گے ہوگا، لیکن ہوگا تدریجی. مثلا اللہ نے ارادہ کیا کہ اس بندے کو بچہ دے دو، اب بچہ پیٹ میں آئے گا، 9 مہینے پیٹ میں رہے گا، اس کے بعد پیدا ہوگا، اس کو تو 9 مہینے لگ گئے. اسی طرح جب اللہ نے ارادہ کیا آسمان اور زمینوں کو بنانے کا تو 6 دن لگ گئے. والذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام.
تو اس لیے یاد رکھیں ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں تو بس کن فیکون، اور عالم خلق میں یکون ہوگا، لیکن ہوگا طریقے سے۔ اسی طرح جیسے قرآن یہ کہتا ہے فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں آدم میں جان ڈال دوں تم سجدے میں گر جانا۔ اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو آدم پیدا ہوں گے تو سجدے میں گر جاؤ، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، سجدہ تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، آدم پیدا ہو گئے۔ پھر اللہ نے حکم دیا اور آدم علیہ السلام کو سکھلایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے اللہ نے نام بتلا دیے۔ یہ اینک ہے، یہ کتاب ہے، یہ پیالی ہے، یہ رومال ہے، یہ گھڑی ہے، یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ کنواں ہے، یہ کھیتی ہے، یہ گندم ہے، یہ جو ہے، ہر چیز کے نام، یعنی جن چیزوں کی آدم کو احتیاج تھی سب نام بتلا دی۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ ملأ اعلیٰ ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ فرشتے ہیں، سب بتلا دیا۔ اب اللہ نے ملائکہ کو بلایا، امتحان لیا کہ بتلاؤ ان چیزوں کا کیا نام ہے۔ انہوں نے کہا اللہ میاں ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں تو وہی پتہ ہے جو آپ ہمیں علم دیتے ہیں، جو آپ چیز ہمیں نہ بتائیں ہمیں کیا پتہ ہے۔ آپ نے ہمیں علم دیا ہمیں پتہ لگا، نہیں دیا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اب اللہ حکم دیں گے آدم کو، انبئہم باسمائہم، بتلاؤ کیا نام ہے۔ فلما انبأہم باسمائہم، اب جب آدم ان سب چیزوں کے نام بتلا دیں گے، اب اللہ فرمائیں گے ملائکہ بتلاؤ، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو کہ اس آدم خاکی کو اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ تو جب تمہیں ناموں کا ہی پتہ نہیں ہے تو کام کیا کرو گے؟ اسی لیے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ ہمیں پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی توفیق دے، کہ خلیفہ جب کسی کو ملک کا بنایا جائے، یعنی اس کو خلیفہ کہیں، بادشاہ کہیں، پریزیڈنٹ کہیں، اس کو چیف ایگزیکٹو کہیں، جو کچھ کہیں، یہ تو نام کی تبدیلی ہے نا، بات تو ایک ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت اس کے لیے کیا ہے؟ علم۔ اگر علم نہ ہو تو وہ خلافت کا حقدار نہیں۔ کہ اللہ نے جب آدم کو زمین میں اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا، سب سے پہلی چیز کیا کہ علم آدم الاسماء، پہلے علم دیا، تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج لوگ عہدے پہ آ جاتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی بادشاہ بن گیا مصر کا، وہ کوئی غلام تھا، ہارون الرشید نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا، اور ہارون الرشید کہتے تھے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ اللہ نے مجھے اگر کبھی طاقت دی نا، کبھی خلافت دی، کبھی موقع دیا، تو میں مصر والوں پر ایسے بندے کو بادشاہ بناؤں گا جو بالکل احمق ہوگا، جاہل ہوگا، چونکہ یہ ایسی قوم ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی لڑتے رہے اور کہتے ہیں کہ جاؤ تم جاؤ، خدا جانے، عجیب قوم ہے، ان پہ ایسا جاہل آدمی میں بھیجوں گا۔ وہ آ گیا، اچھا خدا کی شان ہے، اس سال بارش نہ ہوئی، دریا میں پانی نہ آیا، فصل تباہ ہو گئے۔ لوگ فریاد لے کے بادشاہ کی دربار میں آئے کہ جناب ہمارے اس دفعہ فصل تباہ ہو گیا ہے، کوئی آبادی نہیں ہوئی، مہربانی کر کے لگان اور ابیانے اور ٹھیکے اور ٹیکس جتنے ہیں سارے ہمیں معاف کریں، ہم کہاں سے دیں؟ جب آبادی نہیں ہے تو ادا کہاں سے کریں؟ ساری کپاس ہماری جو ہم نے کپاس کاج کی، ساری کپاس خشک ہو کے مر گئی۔ تو آپ نے سنا اور کہا اچھا بے وقوف ہو، اگر کپاس تمہاری خراب ہو گئی تم نے اون کاشت کیوں نہیں کی؟ کیوں کی کپاس تم نے کاشت؟ جاؤ سارے جرمانے بھرو۔
تمہیں چاہیے تھا تم اون کاشت کرتے. اب اون پاگل اون کاشت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو جانور کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو اون کہتے ہیں. وہ کوئی اون زمین میں تو نہیں لگائی جاتی نا. تو اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کرسی پہ اس کو بٹھائیں، وہ خلیفہ بنے، وہ بادشاہ بنے کہ جس کو اللہ نے علم سے نوازا. یہی وجہ ہے نا کہ دیکھو حضور کے بعد ابو بکر بنا کہ اعلم الناس، سب سے بڑا علم والا. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر آئے کہ محدث. حضور نے فرمایا یہ وہ بندہ ہے کہ اللہ اگر مجھ پہ نبوت کا دروازہ بند نہ کر دیتے عمر کو بھی نبی بناتے. اور حضرت عمر کا مقام یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی زمین پر جو رائے دیتے ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں، اللہ عرش سے قبول فرما لیتے. حضرت عمر کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان، جس نے اللہ کے قرآن کو جمع کیا، جامع القرآن. اس کے بعد کون آئے؟ حضرت علی آئے، جو علم کا پہاڑ ہے، جو علم کا شہر ہے. پھر حضرت حسن آئے، پھر حضرت معاویہ آئے رضوان اللہ علیہم اجمعین. وہ کاتب الوحی ہیں، اللہ کے نبی کا کاتب ہے اور قرآن لکھنے والا ہے. اور جس کو اللہ کے نبی نے دعا دی کہ اللہم اہدہ، اللہ اس کو ہدایت والا بنا، واہد بہ، اور اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرما. اور یہ سب سے بڑا اعزاز حضرت معاویہ کو ہے کہ سب سے پہلے بحری بیڑا بنانے والا اور بحری بیڑے کے ذریعے فوجوں کو منتقل کر کے جنگ لڑنے والا حضرت امیر معاویہ. اسی سے آج پوری دنیا نے سبق حاصل کیا کہ سلطنت یا بادشاہت یا کنٹرول وہی کرے گا جس کا سمندروں پہ کنٹرول ہوگا، جس کے بیڑے کم طاقتور ہوں گے، جس کے بعد بحری قوت ہوگی، وہ کامیاب ہو. تو اس لیے سب سے پہلی چیز جو ہے علم ہے کہ اللہ نے آدم کو علم دیا. تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کی ان آیات میں آتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس آیت میں واضح موجود ہے کہ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اللہ نے فرمایا ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا ہے کہ جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. یہاں بھی اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اور یاد رکھو جہاں جہاں اللہ کی صفتوں کا ذکر ہے بس بحث نہ کرو، ایمان لے آؤ. اللہ کے ہاتھ ہیں بس آمنا. اب بات کرو کیسے ہیں نا، پھر کافر ہو جائے گا بندہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت والے دن یوم یکشف عن ساق بس آمنا. اب کہیں جی پنڈلی کیسے ہوگی، بس کافر ہو جائیں. تمہیں انسان کا علم نہیں ہے تو خدا کے بارے میں کیسے بات کرتے ہو؟ جو کہا ہے اس پر ایمان. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انسان اتنا عظیم قوم ہے، بشر اتنی اونچی شان والا ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. فرشتوں کو تو ہاتھوں سے نہیں بنایا، جبریل کو تو ہاتھوں سے نہیں بنایا، میکائیل کو تو نہیں بنایا، وہ تو حکم دیا ہو گیا ہو گئے. لیکن بشر اتنی اونچی شان والا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. پھر یہ بھی نہیں فرمایا کہ ایک ہاتھ سے فرمایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا. اس آیت
آیت میں یہ بھی معلوم ہو گیا، کیونکہ تمام قرآن کو جب آپ پڑھیں گے نا تو حکم آتا ہے ملائکہ کو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو عام شبہ یہ جاتا ہے کہ یہ حکم تو ملائکہ کو تھا، ابلیس تو فرشتہ ہے نہیں، وہ تو جنوں میں سے ہے، اس کو تو حکم نہیں، پھر اس پہ کیوں عذاب آیا؟ یہاں واضح ہو گیا کہ جو حکم اللہ نے ملائکہ کو دیا تھا وہی حکم ابلیس کو بھی دیا گیا تھا۔ اسی لیے ایک جگہ آتا ہے قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، کہ جس کا میں نے تمہیں حکم دیا باقاعدہ، تو معنی یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو بھی حکم دیا اور اللہ نے ابلیس کو بھی حکم دیا، اور ابلیس بھی اس وقت جو ہے یعنی جنوں کا باپ ہے، لیکن عبادت کے ساتھ اتنی ترقی کر گیا تھا کہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس لیے یہ نہ دیکھا کریں کہ فلاں آدمی جناب عبادت میں ایسا ہے اور ریاضت میں ایسا ہے، اور جناب اللہ جانے، دعا کرو کہ خاتمہ خیر پہ ہو، اگر خاتمہ خیر پہ نہ ہو تو نباتیں تو گئی۔ دیکھیں نا ابلیس کا خاتمہ کیا ہوا، ملعون بن گیا، تو ساری عبادت، ساری ریاضت، ساری محنت تو ختم ہو گئی۔ اس لیے کوئی ظاہری گمان نہ کیا کریں۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رحمۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اسْتَنَّ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فرماتے تھے اگر تم نے کسی کے نقش قدم پہ چلنا ہے پھر ان کے نقش قدم پہ چلو جو فوت ہو گئے، اولئک اصحاب محمد، یعنی محمد مصطفیٰ کے صحابہ، کہ جن کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اب ان کی اقتدا کریں۔ تو اس لیے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ نے ابلیس کو بھی باقاعدہ حکم دیا تھا۔ اب جب سجدے کا وقت آیا سارے ملائکہ نے سجدہ کیا، صرف ابلیس ملعون نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو سجدہ نہیں کیا استکبرت ہے، کہ تم نے بڑائی کی، ام انت من العالین، کیا تم کوئی اس سے بڑی چیز ہو، بڑے مرتبے والے ہو کہ تم آدم کو سجدہ تم نے نہیں کیا؟ اس نے کہا اللہ میاں یہ دوسری بات ٹھیک ہے، میں بڑے مرتبے والا ہوں۔ قال انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، آدم کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ جو ہے یہ تو علامت حیات ہے کہ جب تک بندے کا وجود گرم ہوتا ہے نا مانا ہے زندہ ہے، اگر پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، یار بات ختم ہو گیا بندہ، بس دیکھا نہیں، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، آپ وہ حرارت غریزی ختم ہوتی جا رہی ہے نا۔ اچھا انجن ہیں، ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں، ٹرینیں ہیں، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، سب آگ ہے نا، آگ نہ جلے اندر تو کیسے دوڑے؟ یہ میزائل ہیں، یہ راکٹ ہیں، یہ بم ہیں، بارود ہیں، کیا بلا ہے؟ اس لیے اس نے کہا اللہ میاں میں آگ ہوں اور میں روشن کرنے والا، میں اوپر کی طرف اٹھنے والا، مٹی تو نیچے پڑی ہوئی ہے، میں مٹی کو سجدہ کیوں کروں؟ تو عقل میں آ گیا اور اس نے اپنے عقل کو استعمال کیا، حکم خداوندی کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو اللہ کے حکم کے مقابلے پہ قیاس کرنا جو ہے وہ شیطان کا کام ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کیا شیطان نے کیا، شیطان نے کیا لیکن اللہ کے حکم کے مقابلے پر۔ ایک یہ ہے کہ حکم خداوندی موجود نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، اجماع میں نہیں ہے، تو اب قیاس کریں گے، کہاں وہ اور کہاں ابلیس کا قیاس۔ ضد میں آ کر مولوی ایک دوسرے کو ابلیس بنا دیتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ایک اللہ کے قرآن کا حکم موجود ہے، بات ختم ہو گئی، پھر قیاس کیا مطلب؟ حدیث پاک میں حکم موجود ہے، پھر اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اجتہاد تو وہاں ہوگا کہ حکم قرآن میں موجود نہیں ہے، حدیث میں بھی موجود نہیں ہے، اجماع صحابہ میں بھی موجود نہیں ہے۔ اب دیکھو نا جو ایک دوسرے کو آپ بلڈ دیتے ہیں، خون دیتے ہیں، حضور کے زمانے میں یہ تھا؟
آج جو لوگ کر لیا، آنکھوں کا کر لیا، دوسرے کا لے کے دوسرے بندے کو ڈال دیتے ہیں. حضور کے زمانے میں یہ تھا؟ آج ایک بندے کا گردہ نکال کے دوسرے بندے کو ڈال دیتے ہیں. حتیٰ کہ بعض جو ہیں وہ تو جانوروں کے، بندروں کے اور ریچھوں کے گردے نکال کے انسان کو ڈال دیتے ہیں. یہ تو جب تھا نہیں تو اب کیا کرو گے؟ آپ مجبور ہیں کہ اجتہاد کریں یا قیاس کریں، کیونکہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ حضور کے زمانے میں ہوا ہے، نہ اجماع صحابہ، نہ صحابہ کے زمانے میں کبھی یہ مسئلہ پیش آیا ہے. اچھا، اب ایک انسان مر رہا ہے، وہ کہتا ہے جی میں جب مرنے کے لیے میری موت کا وقت آ جائے نا، مر جاؤں تو میری آنکھیں دے دینا، میرے گردے بھی نکال لینا، میرا جگر بھی نکال لینا، میرا دل بھی نکال لینا، میرے پھیپھڑے بھی نکال لینا، اور یہ لوگوں کو دے دینا، میں تو مر گیا، لوگ تو فائدہ اٹھائیں. تو کیا یہ جائز ہے؟ کون سی حدیث پڑھیں گے آپ؟ کیا اس کو وصیت کرنا جائز ہے؟ اچھا، یہ ساری چیزیں اس کا ملک ہیں یا اس کے بعد اللہ کی امانت ہیں؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، ایک دوسرے پہ اعتراض نہ کیا کریں. جہاں قرآن میں آتا ہے کہ وہ باپ دادے کی تقلید کرتے، وہ تو کافر تھے، کافروں کی تقلید کرتے تھے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کفر ہے. ائمہ کی تقلید کرنا الگ بات ہے، توحید کے مقابلے پہ باپ دادے مشرکین کی تقلید کرنا الگ بات ہے. ایک دوسرے کو کافر اور مشرک تو نہ بناؤ خدا کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے کرے. تو یہ مسائل جو ہیں ان آیات میں ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. نابالغ بچے کے پیچھے فرض نماز جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر نفل نماز پڑھاتا ہے، چونکہ بعض بچے قرآن یاد کرتے ہیں، نفل میں کھڑے ہو کے سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو جائز ہے، لیکن فرض نماز نہیں، نماز نہیں ہوگی جناب. اگر سال پورا نہیں ہوا، ہولان ہول کامل نہیں ہوا، 2 مہینے پہلے ہم زکوٰۃ دے دیں. میرا بھائی جب تک سال پورا نہیں ہوا زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی. دیکھو نا، جیسے مثلا آپ کہیں کہ یار عشاء کی نماز پڑھ کے ہم 2 رکعت فجر کی بھی پڑھ لیتے ہیں، پتہ نہیں نیند آ جائے، تو جب وقت ہی نہیں آئے تو نماز کیسے پڑھو گے؟ تو جب سال گزرا ہی نہیں ہے تو آپ پر تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، کس بات کی زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ ہاں، ایک بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میری آمدنی 10 لاکھ 15 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ سالانہ ہوتی ہے، سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے. اب اگر اس نے 2 مہینے پہلے دے دی، ٹھیک ہے، اس کو پتا ہے کہ میری آمدنی اتنا ہوتی ہے ہر سال. میں مکہ میں رہتا ہوں، میں نے بنگلہ دیش جانا ہے، تو راستے میں جو نمازیں پڑھوں گا، آپ مسافر ہیں، قصر کریں گے، سیدھی سی بات ہے. بنگلہ دیش جاؤ یا کہیں جاؤ، یا بنگلہ دیش والا مکہ ہے، یہ تھوڑا ہے کہ مکے والوں کے لیے کوئی حکم بدل جائے گا. مسافر ہے قصر پڑے گا، مقیم ہے پوری پڑے گا. کہتے جی کہ ہم ہوٹل میں کام کرتے ہیں، کبھی کبھی حاجی جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی یہ کرسی بیٹھنے والی ہے، سٹول ہے یا کوئی جانماز ہے، وہ خود چھوڑ جاتے ہیں. آپ لے لیں، کوئی بات ہے. کہتے جی کہ جو لوگ حضرت داتا کو پکارتے ہیں، داتا کہنا ہی ناجائز ہے، داتا اللہ کی ذات ہے. حضرت کا نام حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ ہے، تو لوگوں نے داتا بنا دیا. حضرت کا نام تو داتا نہیں ہے، حضرت کا نام ہے حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ. ان کو پکارنا یا حضرت علی کو پکارنا یا غوث اعظم کو پکارنا سب شرک. غوث اعظم بھی اللہ کی ذات ہے. جو آدمی بھائی عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم کہتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے.
غوث اعظم تو اللہ ہے کہ یا غیاث المستغیثین اللہم انزل علینا الغیث اغثنا اغثنا لا تجعلنا من القانطین. یہ تو اللہ کی صفتیں ہیں. اس کو اگر بندوں پہ لاگو کرے گا تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے. چھوٹا موٹا گناہ ہی نہیں، کافر ہو جاتا ہے. کہ جب اللہ کے سوا کسی غیر کو پکارو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اور جو لوگ ان کو پکارتے ہیں اور ان کی منتیں مانتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے، کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے بلا؟ یعنی آج کوئی آدمی کافر کے پیچھے نماز پڑھے ہو جائے گی؟ نہیں ہو، یہ بھی کافر ہے، نہیں ہوتی نماز. کہتے ہیں جی کہ ابلیس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. پھر اس نے آدم علیہ السلام کو جنت میں جا کے کیسے بہکایا؟ کوئی جنت میں نہیں گیا. اب جو تمہیں بہکاتا ہے تمہارے گھر آتا ہے، ملتا ہے رات کو آپ کو؟ نہیں. آج کل جتنوں کو لوگ شیطان بھٹکا رہا ہے تمہیں ملتا ہے، تمہارے گھر آتا ہے. کوئی کمرہ رکھا ہوا ہے، اس کے لیے کوئی سیٹ رکھی ہوئی ہے، پلنگ رکھا ہوا ہے، کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ دور سے بیٹھے بیٹھے وسوسہ ڈال دیتے ہیں، اس کو آنے کی ضرورت ہی نہیں. وسوس لہم الشیطان، قرآن کہتا ہے اس نے وسوسہ ڈالا. تو تم جانے کے لیے کیوں پریشان ہو گئے ابلیس کیسے پہنچ گیا؟ اگر کوئی آدمی مر جائے تو یہ جو تیسرے دن، میرا بھائی یاد رکھو، یہ جو تیسرے دن کل خانی، پھر چہلم ہے، یہ 7 جمعراتیں ہیں، یہ تیجا ہے، 10واں ہے، یہ 27واں ہے، یہ جعفر کے کونڈے ہیں، سب حرام ہیں. کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام. اپنے حلال کو حرام نہ کیا کرو. اگر تمہیں مرنے والے سے ہمدردی ہے پورا مہینہ خیرات کرو. پر یہ کیا مطلب ہے کہ تیسرے دن خیرات کرو؟ چوتھے دن کیوں نہیں کرتے؟ 5ویں دن کیوں نہیں کرتے؟ 8ویں دن کیوں نہیں کرتے؟ ضروری جمعرات کرنا ہے، جمعہ کے دن کیوں نہیں کرتے؟ جمعہ کا دن تو جمعرات سے افضل ہے. اصل بات کیا ہے کہ وہ جو اہل بدعت نے بنا دیے ہیں نا کہ جی تیسرے دن کل شریف، پھر 7 جمعرات شریف، پھر ایک دفعہ 40واں شریف، اتنے میں انشاءاللہ محلے کا اور شریف بھی مر جائے گا. مولوی کی روٹی تو چلتی رہے گی نا. پتہ یاد رکھو، یہ کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے. تم نے خیرات کرنی ہے سارا مہینہ خیرات کرو. تم نے خیرات کرنی ہے اپنے والد کے نام پہ مسجد بنا دو، مدرسہ بنا دو، کمرے بنا دو، کنواں لگوا دو. جن گھروں میں پانی نہیں نل لگوا دو. جن غریب بچیوں کی شادی نہیں ہوتی خرچہ دے دو. بالکل دو، کوئی منع نہیں. خیرات تو منع نہیں ہے. یہ تو دکھلاوا ہے، رواج ہے، یہ تو بدعات ہیں. اس کا خیرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی چاول بھی گئے ثواب بھی نہ ملا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. دل سے دعائیں کریں. آپ حرم میں ہیں، مکے میں ہیں، مدینے میں ہیں، تہجد میں جب موقع ملے دل سے دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما دے، اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. یا اللہ آج ہر ملک میں تیرے نام لیوا عذاب میں ہے، عذاب رفع فرما. یا اللہ عذاب رفع فرما. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بلاد الاسلامیہ کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، مسلمان بنگلہ دیش میں ہیں، برما میں ہیں، اراکان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، وقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.